ذرا इनको भी सुन ले اور سے سنو ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بابا شہباز ہو، اجمیر کا ہو، اجمیر کا ہو، سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا ولو اجتمعوا له، بغداد کے سارے پیر آ جائیں، بریلی والا بھی آ جائے، کوفے والے بھی آ جائیں، ملتان والے بھی آ جائیں، وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولہ تبریز وہ بھی آ جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کرے، ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو، یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں، ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے، یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لکھو، یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقت والا کون؟ ایک اللہ عز و جل۔ توصیف الرحمان صاحب کا بھی سن لیے کہ تمام اولیاء جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ابھی میں دلیل بعد میں دوں گا، پہلے ایک زبانی چیز سن لے، یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اولیاء کے بارے میں نہیں۔ اور ایک چیز بتاؤں، اس دھرم کیا اتنا کمزور دھرم ہے، یہ نیا نیا ابھی نوزائیدہ بچہ ہے یہ دھرم، ابھی پیدا ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا، ابھی بالغ بھی نہیں ہو پایا یہ پوری طرح، تو یہ جو پالنے میں بھی پنپ رہا ہے نا یہ دھرم، غیر مقلدیت یا اہل حدیث جو بولتے اپنے آپ کو، ان کے پاس میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم انبیاء اور اولیاء کو مجبور بتاتے ہو تو ایک سری آیت مجھے ایسی لا کے دو جس میں قرآن میں صاف صاف موجود ہو کہ اولیاء اور انبیاء مجبور ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی قرآن میں ایک آیت نہیں، تو کون سی آیت لاتے؟ بتوں پر جو نازل ہوئی وہ اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، وہ انبیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا دھرم بچانے کے لیے ان کو بتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، بتوں کی آیتوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ اب آئیے یہ آیت بتوں پہ نازل ہوئی، اس کے ذرا حوالے سن لے، میں چند حوالے دے رہا ہوں ورنہ کتابوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ان پہ لاد دو تو دب کے مر جائیں گا اسی میں، کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پیریڈ لمیٹڈ ہے میرے پاس، اس لیے چند معتبر حدیث تفاسیر کے، تفسیر ابن عباس، اسی آیت کریمہ کی تفسیر، اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، ذرا سنیں، صفحہ نمبر اس کا 357، وہی آیت، پارہ 17 سورہ حج، آیت 73، ضعف الطالب یعنی الصنم۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمزور ہے اس سے مراد بت ہے، بت، اولیاء نہیں، انبیاء نہیں۔ والمطلوب الذبابہ یعنی مکھی، مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کون؟ بت۔ آگے بڑھیں، تفسیر مدارک، صفحہ 111، اسی آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک کیا کہتے ہیں؟ ضعف الطالب ای الصنم بطلب ما صلب منہ، اس سے مراد بت ہے جن سے طلب کرتے ہیں مشرکین اور وہ دے نہیں سکتے۔ والمطلوب الذبابہ بما صلب، اور والمطلوب جو قرآن میں آیا اس سے کیا مراد ہے؟ مکھی، جس سے طلب کیا جا رہا ہے، جو لے جا رہی ہے چھین کر، اس کا چھینا وہ نہیں لے سکتے، وہ اس سے مراد مکھی ہے، یعنی ذبابہ سے مراد مکھی اور طالب سے مراد بت۔ اور آگے بڑھیں، اب تفسیر بیضاوی، امام بیضاوی کی تفسیر، اس کا جلد نمبر 4 صفحہ 180، اسی آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو تم جو خدا کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو، یعنی الاصنام، وہ بت ہے، اولیاء نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، وہ کون ہے؟ بت ہے، وہ بتوں کے بارے میں۔ الضعف الطالب والمطلوب، اور جنہیں پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، اور جو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔
आबिदुस्सनम व माबूदहू, इससे मुराद वो बुत जिनकी पूजा की जा रही है वो भी कमजोर, जिन्हें पुकारा जा रहा है, और जो पुकार रहा है वो कहते हैं उससे मुराद उसके पुजारी मुशरिक, यानी वो मुशरिक है, वो बुत है। और आगे बढ़े, चौथी तफसीर देखें, तफसीर दुर्र मंसूर, छापा भी इन्हीं लोगों ने, यही छाप रहे हैं भाई, इमाम जलालुद्दीन सयूती की मारकतुल आरा तफसीर दुर्र मंसूर, इसके जिल नंबर 10 सफा 539, इमाम जलालुद्दीन सयूती इस आयत की तफसीर में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कौलहू ताला, अल्लाह का कौल है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। ये लोग कौन है? ये इसमें खिताब औलिया से नहीं है। अगर औलिया से होता या औलिया के मानने वालों से होता तो कहा जाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या नास कहा, मुशरिकीन से खिताब है। अखरजा इब्न मरदुया अन इब्न अब्बास फी कौलिही, कहते हैं, अब रिवायत हदीस लिख रहे हैं कि इखराज किया इब्न मरदुया ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से अल्लाह के इस कौल के बारे में, वही आयत जिसने पढ़ी थी, या अय्युहन नासो दुरिबा मसलुन फअस्तमिऊ लहू, ऐ लोगों तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जाती है कि तुम जिनको पुकार रहे हो। काला, कहा, नज़लत फी सनम, ये बुतों के बारे में आयत नाजिल हुई है, ये आयत बुतों के मुतालिक नाजिल हुई। फिर दूसरी सनद से लिखते हैं वखराजा इब्न जरीरिन, और इखराज किया इब्न जरीर ने, व इब्न मुंज़िर, और उनसे उन इब्न मुंज़िर ने रिवायत किया, अन इब्न अब्बास ज़ौफ़ तालिब अलहातहुम वल मतलूब अज़ुबाब, कहते हैं जिनसे पुकारा जा रहा है इससे मुराद मुशरिकीन के वो बातिल माबूद है, वो बुत है, और जो ले जा रही है उनसे छीन के ले जा रही है, उनके सामने के जो प्रसाद है और जो उनकी चीजें रखी है उससे मुराद क्या है? मक्खी। फिर तीसरी सनद से लिखते इमाम जलालुद्दीन सयूती वखराजा इब्न अबी हातिम अंसुद्दियो फी कौलिही, कहते हैं इस हदीस को इखराज किया इब्न हातिम ने हजरत सुद्दी से अल्लाह के इसी कौल के बारे में, लन यखलुकू जुबाबा। अब उसकी तफसीर में क्या लिखते हैं? यानी अस्सनमो ला यखलुकू जुबाबा, इससे मुराद बुत है जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। कौन है? कुरान ने कहा लन यखलुकू जुबाबा, ये इतने मजबूर है कि एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, तो कहते यानी अस्सनमो ला यखलुकू जुबाबा, इससे मुराद वो बुत है जो मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अब आइए और एक तफसीर देख लें, तफसीर इब्न कसीर मेरे पास हालांकि अरबी भी है, लेकिन मैंने ये उर्दू ट्रांसलेशन वाली है स्कैन जानबूझ के डाली। इसकी वजह यह है कि इसका तर्जमा गैर मुकल्लिदों के बहुत बड़े अल्लामा मोहम्मद जुनागढ़ी साहब ने किया है। ये पाकिस्तान से छपी है, लाहौर से, ये लाहौर से छपा हुआ नुस्खा है मेरे पास, मकतबा कुद्दूसिया से। जुनागढ़ी साहब जो इन्हीं के मौलाना है, तफसीर इब्न अब्बास का खुद इन्होंने तर्जमा किया, ताकि ये इल्जाम न रहे कि तफसीर इब्न अब्बास का तर्जमा हमने गलत किया है, तुम्हारी मौलवी ने क्या किया जरा सुन लो। उसी आयत की तफसीर में इब्न अब्बास क्या लिखते जरा सुन ले, कहते हैं अल्लाह के मां सिवा जिनकी इबादत की जाती है इनकी कमजोरी और इनके पुजारियों की कम अकली बयान हो रही है। आप पूछते हैं औलिया को? नहीं, पुतों की कमजोरी और उनके पुजारियों की कमजोरी बयान हो रही है कि ऐ लोगों, ये जाहिल जिसकी भी अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं, रब के साथ ये जो शिर्क करते हैं, इनकी एक मिसाल नहायती उम्दा और बिल्कुल वाक़े के मुताबिक बयान हो रही है। जरा तवज्जो से सुनो कि इनके तमाम के तमाम बुत है, इनके तमाम के तमाम बुत ठाकुर वगैरह जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं, जमा हो जाए और एक मक्खी बनाना चाहे तो सारे आजिज आ जाए और एक मक्खी भी पैदा ना कर सके। कौन है वो? बुत। फिर आगे लिखते हैं इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं तालिब से मुराद बुत और मतलूब से मुराद मक्खी है। और ये क्या कह रहे, सारे बाबा आ जाएं, ये भी कमजोर, मक्खी नहीं बना सकते, हलवा शरीफ का हलवा नहीं उठा सकते। अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो बताओ इस आयत में वली मुराद है, ये साबित करो, साबित करो। कुरान को अपनी मर्जी से बदलते हो, कम वक्तो, शर्म नहीं आती तुमको? चिल्लू भर पानी में डूब मरो, तफासिर तुम नहीं पढ़ते, कुरान को अपनी मर्जी से ढालते हो और बोलते हो हम हक पर हम हैं। और क्या लिखते इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह भी इसी को पसंद करते हैं।
اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ طالب سے مراد عابد، بتوں کے پجاری، اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود ہے جن کو پوجا جا رہا ہے۔ اب آئیے، اب میں قرآن کی ایک آیت اس کے جواب میں پیش کر دوں۔ قرآن نے کہا کہ بتوں کی حالت کیا ہے، قرآن نے بتوں کے بارے میں کہا۔ ان تفاسیر سے میں نے ثابت کر دیا کہ جو مکھی نہیں پیدا کر سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ جو سامنے کی چیز سے اگر مکھی کو لے جائے چھین نہیں سکتے وہ کون ہے؟ بت۔ مگر اللہ کے انبیاء کو اختیار کیا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 150 اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کا قول بیان کیا جا رہا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کہتے حواریوں سے، اے میرے حواریوں، میں تمہارے لیے پرندہ ایک مٹی کا بناتا ہوں۔ بت مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یخلقو ذبابا، یہاں بھی خلق آیا عربی میں، اور حضرت عیسیٰ کے لیے بھی یہاں کیا آ رہا ہے؟ انی اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں کیا؟ تمہارے لیے مٹی کا ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفقو، پھر اس میں فانفقو فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں روح۔ لفظی ترجمہ ہو رہا ہے، میں روح پھونکتا ہوں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، طائرم، زندہ پرندہ اڑتا ہوا، بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ بت مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور میں چڑیوں میں بے جانوں میں پھونک ماروں تو ان کو ہوا میں اڑاتا نظر آؤں۔ یہ ہے قرآن، انبیاء کی شان قرآن یہ بیان کر رہا ہے، اور بتوں کی مذمت یہ بیان کر رہا ہے، اور شرم آنی چاہیے بتوں کی آیتیں اولیاء اور انبیاء پہ فٹ کرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَاحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب تو دھجی اڑا دین کے عقیدے کی، میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو۔ کون؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں۔ عیسیٰ قرآن بیان کر رہا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں بیماروں کو، اور مادرزاد اندھوں کو، اور کوڑیوں کو، سفید داغ والوں کو میں اچھا کرتا ہوں، اور ہڈی توڑ دی ان کے شرک کی، وَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تو مکھی نہیں پیدا کر سکتے بت، مگر میرا اختیار دیکھو، میں عیسیٰ ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبی سے افضل ہوں، تو اگر جب میں مردے جلا سکتا ہوں تو میرا نبی کتنے مردے جلائیں گا؟ اور جلایا میرے نبی نے، جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا ہے، قبروں سے مردوں کو زندہ کیا ہے۔ ارے نبی تو بہت دور ہے، غوث اعظم نے ٹھوکر ماری ہے تو مردوں کو جلاتے ہوئے نظر آئے۔ اولیاء زندہ بھی کر سکتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ انبیاء ہے، یہ اولیاء ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ ایک چیز پہ میں بڑی تفصیل سے آتا ہوں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ اور اب قرآن کی اس فصاحت کو دیکھیں، میں زندہ کرتا ہوں، مردوں کو عیسیٰ کہتے ہیں بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ مطلب کیا بتایا؟ بے اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار نہیں دیا۔ میں بے اذن اللہ کہہ کے بتا رہا ہوں، اللہ نے اپنے محبوبوں کو اختیار دیا ہے۔